اپنے دیکھنے والوں کو انعام کا سلام کریں۔ دوستو، اسرائیل کے ساتھ اصل ٹریجڈی ہوئی کیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ بنیادی طور پر جب ملکوں کی فارن پالیسی ایگریشن اس کی تیاری اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کراتی ہیں، تو امریکہ کو ہم نے دیکھا کہ اس کی انٹیلیجنس کی سب سے بڑی ناکامی افغانستان میں ہوئی، 9/11 میں ہوئی، اور اسی طرح اب موساد کی انٹیلیجنس یہ ٹوٹل فیلئر یہ اسرائیل میں ہوا، غزہ میں اس کی یہ میں اپنی طور سے باتیں نہیں کر رہا، یہ امریکن میڈیا اور اسرائیلی اخبار جو عبرانی زبان میں وہ اب یہ بات سے کر رہے ہیں۔ اس سینیریو کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہوتی ہیں۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سائز پر لے جائیں کہ ایک علاقے کا بہت بڑا بدمعاش ہے، اس کی پالیسی ہے کہ اپنی طاقت اور ظلم سے پورے علاقے کے مکینوں کو سرنگوں رکھے، کوئی زبان بولے تو اس کی گردن اتار دی جائے یا اس کا گھر برباد کر دیا جائے۔ تو بعض بدمعاش ایسے بھی ہوتے ہیں جو علاقے میں رہنے والے مولوی یا دوسرے اگر کوئی وائز ہوں ان کو وہ بولنے دیتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے یہ بھونکنے دو، اسے کوئی بات نہیں۔ یہ لبرل ٹائپ کا بدمعاش جیسے اب امریکہ یا اسرائیل۔ اب یہ اس سینیریو میں آپ دیکھیں کہ جو ہاکش قسم کے بدمعاش ہوتے ہیں ان کے مصاحبین بھی بدمعاش ہی ہوتے ہیں، وہ اس کو ہاکش رویہ اپنائے رکھنے پر مرتکز رہتے ہیں، اور کوئی بھی وائز میکنگ ڈیسیژن اس کے پاس اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ امریکن CIA نے جو بھی آپریشن لانچ کیے ان میں تھنک ٹینکس بھی ہیں جو ان کو لبرل ہیں، جو معتدل ہیں، وہ ان کو خطرات سے آگاہ بھی کرتے رہے، لیکن اس کا ہاکش ایلیمنٹ جو بدمعاش رویہ ہے وہ غالب آیا اور اس نے افغانستان میں بڑی تباہی مچی اور پھر بالآخر سرنگوں ہوا۔ ایک بہت بڑے دانشور جو باہر ہیں اخوان امور کے بھی، انہوں نے ایک بہت قیمتی بات کی کہ امریکن صحیح بات پر عمل کرتے ہیں جب کہ وہ سارے دیگر آپشن استعمال کر چکے تھے، ظلم و بربریت کے یا نقصان اٹھانے کے بعد جب کوئی راستہ نہیں بچتا پھر وہ صحیح بات پر آتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان کو جو بھی آواز ان کی ظلم کے خلاف اٹھتی تھی اس کو دبا دیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی انٹیلیجنس انسانوں سے ملتی ہے نا، جو انٹیلیجنس ان کو فراہم کی جاتی رہی امریکن CIA کو افغانستان کے بارے میں اور اسرائیلیوں کو غزہ کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، وہ اس انٹیلیجنس کا ویٹنگ کرنے میں ناکام رہے کہ انٹیلیجنس یہ کتنی قابل بھروسہ ہے اور اس کی بھروسہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ وہ صرف اپنے جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں ان کی فراہم کردہ یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی فراہم کردہ معلومات پر انہوں نے یہ سارے عمل کی، اور اس کی سزا ایسی بھگتی کہ اسرائیل کا جو دبدبہ تھا وہ پوری دنیا میں ضرب المثل تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل کی سرزمین پر کوئی بھی غیر اسرائیلی اس کی اجازت کے بغیر چل سکتا ہے۔ تو یہ اچانک اتنی بڑی تباہی اسرائیل کی ہوئی، اس کی بنیادی وجہ ایک تو انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ ان کے ناک کے نیچے غزہ میں لوگ کے جذبات کیا ہیں، یہ وہ لوگ نہیں رہے جو ظلم کے لیے دبتے دبتے بالکل دب جاتے، بلکہ انہوں نے یہ سیکھا کہ اگر مرنا ہے پھر لڑ کر مرو۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کی ٹریننگ ایسے تو نہیں ہوا کہ یہ اچانک ہوا، جو سالوں کی ٹریننگ تھی ان کی، اور انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اسرائیلی فوج کی یہ حالت ہے کہ جو فوج کی قوت طاقتور ہوتی ہے وہ
ایئر اسٹرائک سے ہیلپ تو لیتی ہے لیکن اس کا حملہ زمینی ہوتا ہے. جیسے پاکستانی افواج ہیں، پاکستانی افواج ایئر فورس کی مدد لیتی لیکن میجر ڈیفینس ان کا گراؤنڈ ہوتا ہے. اس کے مقابلے اسرائیل کو دیکھیں، اس نے 5 دنوں میں 6,000 بم گرائے لیکن اس کی گراؤنڈ فورسز ابھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا جو بت تھا بربریت کا، دہشت کا، وہ ٹوٹ چکا ہے. ابھی آنے والے وقت پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بت ٹوٹنے سے اب بہت سارے اور بھی پراکسیز میدان میں آئیں گی. تو یہ گراؤنڈ فورسز میں سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو یہ ہے. اگر فلسطینی کے پاس اینٹی ٹینک آرمر ہوا اور اگر اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہوئے تو یہ پھر اسی طرح کی تباہی جیسے افغانستان میں روسی کی ہوئی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کا سینیریو کیا ابھرتا ہے.